نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نکاح ہونے کے بعد بھی انسان خواہ بظاہر حالات درست بھی کیوں نہ ہو، باہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگتا رہے۔ اس سلسلے میں جو ہمیں ایک بہترین دعا قرآن مجید میں سکھائی گئی ہے وہ ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا، یعنی ہماری جو آئندہ نسل ہو یا جو ہماری آئندہ جنریشنز ہو وہ نیک ہوں، خدا خوفی رکھنے والی ہوں، اور یہ کہ ہمیں اپنے ازواج سے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، یعنی خوشی عطا کر کے ہم جب ان کو دیکھیں اور ان کی زندگی میں ان کو پھلتا پھولتا دیکھیں اور خوش دیکھیں تو ان کی خوشیوں سے ہمیں خوشیاں نصیب فرما۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بھی سکھائی ہے کہ جس میں برے ساتھی اور ایسے شوہر یا ایسی بیوی سے پناہ مانگی گئی ہے کہ جو انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب۔ اے اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے اور ایسے ساتھی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، یعنی اس کے بد اخلاقی اور اس کے برے کردار یا اس کی طرف سے ملنے والی اذیتوں سے انسان اپنی صحت کو کھو دے یا اس کی جان کو روگ لگ جائے، تو ایسے صورت میں بھی دعا سکھائی گئی ہے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام یہی ہے کہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرے اور ان دونوں کو باہم ایک دوسرے سے جدا کرے یا ایک دوسرے کے لیے باعث اذیت بنا دے۔ ایک انسان کے پاس اگر دنیا بھر کی دولت بھی ہو اور اگر وہ انتہائی کامیاب انسان ہو لیکن اس کے گھر میں سکون نہ ہو، اس کے گھر میں خوشی نہ ہو، یا جو سب سے قریبی ساتھی ہے اس کے ساتھ اس کی نہ بنتی ہو، تو انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، انسانی شیطانوں سے بھی اور جناتی شیطانوں سے بھی۔